بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن پاک پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اس کا فہم و ادراک اس کی ہدایت پر عمل کو آسان بناتا ہے۔ قرآن فہمی کے لیے اگر ابتدائی لفظی رواں ترجمے والے پروگرام دیکھ لیے جائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ چند منٹ میں ایک دو آیات کی تیاری کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ قرآن عربی کے بہت سارے الفاظ عام فہم ہو جائیں گے اور باقی قرآن پاک سیکھنے میں معاون بن جائیں گے۔ اسی لیے میں نے یہ چینل ان بچیوں اور ان بڑوں کے لیے شروع کیا ہے کہ جو لفظی ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی ابتدا کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ تو اس کا تھوڑا سا مطلب سمجھ لیا جائے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، بلکہ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل صورت جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی تھیں جو سورہ علق، سورہ مزمل، سورہ مدثر میں شامل ہیں۔ یہ صورت ایک دعا ہے جو اللہ نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کی کتاب کا یعنی قرآن پاک کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ اگر ہم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں۔ ہم دعا بھی تو اسی چیز کی کرتے ہیں جس کی ہمارے دل میں خواہش ہو۔ علم کا سرچشمہ رب تعالیٰ ہیں، اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے قرآن پاک پڑھنے کا آغاز کرنا چاہیے۔ سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن پاک اس کا جواب ہے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے اے پروردگار مجھے سیدھی راہ دکھا، جواب میں پروردگار پورا قرآن پاک اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اسے غور سے پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ قرآن پاک زندگی گزارنے کا لا ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے، اصول ہے، طریقہ ہے۔ اس قانون کو، اس حکم کو اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے، اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو خود بنایا ہے، اس لیے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نقصان دہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے جو انسان کے حق میں بہتر ہیں اور ان کاموں سے روکا ہے، منع فرمایا ہے جو انسان کے حق میں بہتر نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں الیکٹرانک فین بناتی ہوں اور میں ہی جانتی ہوں نا کہ اس کے اندر میں نے اعلیٰ قسم کا مٹیریل لگایا ہے یا ناقص مٹیریل لگایا ہے۔ اس پر میں ایک کتابچہ لکھتی ہوں اور ایک لا لکھوں گی، ایک اصول وضع کروں گی کہ اگر آپ اس کو کتاب میں درج اصولوں کے مطابق چلاؤ گے تو یہ درست چلے گا، اگر تم اپنی مرضی سے چلاؤ گے تو یہ جل جائے گا۔ بالکل اسی طرح انسان کا حال بھی یہی ہے۔ اگر ہم
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قرآن پاک کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے تو جل جائیں گے، دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ بن جاتا ہے اشرف المخلوق، یعنی اس کا شرف، اس کی عزت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور لیکن جب اپنی مرضی شامل کر دیتا ہے اپنی زندگی کے کاموں میں، اپنی مرضی شامل کر لیتا ہے، اپنی انا شامل کر لیتا ہے، اپنی خود غرضی شامل کر لیتا ہے تو بن جاتا ہے جانور، کھایا پیا اور لیٹرین کیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، وہ ڈرے کہ اس کی یعنی اللہ رب العزت کی ناراضگی میرے لیے نقصان دہ ہے اور اس کی رضامندی میرے لیے فائدہ مند ہے، تب وہ صحیح معنوں میں اور خالص بندگی کر سکتا ہے۔ تو پھر اب ہم قرآن پاک شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ آپ نے اس کے بارے میں تو جان لیا، اب اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے معنی ساتھ، اسم معنی نام، اللہ اللہ کے، الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد، یہ جو ہے لفظ الف زبر لام ال، اس کا مطلب ہے تمام، ساری کی ساری، سب کی سب، یعنی کوئی گنجائش ہی نہیں کسی کی، صرف اور صرف حمد و تعریف، یعنی تمام تعریف۔ للہ، لے منے لیے یا کے لیے، اللہ اللہ کے، رب پروردگار ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، ہماری پرورش کرنے والا، ہمیں پالنے والا، العالمین تمام جہانوں کا، الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ رحمان اور رحیم ہے، یعنی اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کیا گیا ہے، یعنی خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے اور اس قدر وسیع ہے اور ایسی بے حد و حساب ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ مالک یوم دن کا، دین جزا کے بدلے کے، سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ یا صرف کا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور یا صرف کا تیری ہی، نستعینو ہم مدد چاہتے ہیں، اہدے دکھا نا ہم کو، صراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط راستہ،
اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے پر چلا۔ الذین ان لوگوں کا جن انعمت انعام فرمایا تو نے علی اوپر ہم ان کے غیر نہیں المغضوب غضب کیا گیا علی اوپر ہم ان کے وہ اور لا نہ ضالین گمراہوں کا۔ ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کا۔ صدق اللہ العظیم۔